کی جو قیادت ہے اس مسئلے کے اوپر، اس کو پوری اس وقت جو مسلم امہ ہے وہ تسلیم کرتی ہے۔ فلسطین کے جو لیڈرشپ ہے اس میں چاہے محمود عباس صاحب ہوں، چاہے ان کے وزیر خارجہ ہوں، یا یہاں پر جو ان کے سفیر ہیں وہ ہوں، انہوں نے پاکستان کی جو قیادت ہے اس کا جو فلسطین کے لیے جو درد ہے اس کے اوپر شکریہ بھی ادا کیا ہے، اس کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ اور طیب اردگان نے جس طرح سے کہا کہ جو بات فلسطین کے لیے ان کے دل میں ہوتی ہے وہ بات وزیر اعظم عمران خان کی زبان پہ ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا جس قسم کا کردار ہے مسلم امہ کو لے کر، وہ بڑا واضح طور کے اوپر فلسطین پہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انسانی ہمدردی کی بنا کے اوپر جو فلسطین کو نہ صرف کووڈ کے معاملے میں جو ہے وہ امداد بھیجیں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو ایمرجنسی کی سچویشن ہے فلسطین میں اس کے لیے ہم فلسطین کو امداد جو ہے وہ بھیجیں گے۔ کابینہ نے جو سعودی عربیہ کا ایک کامیاب دورہ تھا وزیر اعظم صاحب کا، اس کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد بھی دی۔ اور اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ معاملہ جس پہ میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ رنگ روڈ کے اوپر ایک آپ نے آج اخباروں میں بھی دیکھا ہے، رنگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے جو کابینہ کو جو اطلاعات تھیں، جو اس وقت پنجاب حکومت سے جو ہمیں رپورٹ آئی ہے اس کے متعلق بریف کیا۔ رنگ روڈ کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل یہ بتا دوں، یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوتا ہے، اور صرف عمران خان کی وہ وزیر اعظم ہیں جن میں یہ جرت ہے کہ وہ ہمارے ایسے معاملات کے اوپر بھی وہ بڑے دلیرانہ اقدامات لیتے ہیں جو عمومی حکومتیں نہ کرتی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اگر حکومت ہوتی تو میڈیا چیخ چیخ کے گلے بیٹھ جاتے، پر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا کوئی تحقیقات ہو جاتی، کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہو جاتا۔ یہی وہ نظام کی تبدیلی ہے جس کا پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا، اور یہی نظام کی تبدیلی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کے دوران اگر کوئی سکینڈل کی بات آتی ہے، کسی سکیم کی بات ہوتی ہے، تو اس پہ بڑے اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات ہوتی ہیں اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جاتے ہیں۔ یہی وہ طرح امتیاز ہے اس حکومت کا جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دینے میں ناکام رہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان کے اندر عمران خان کا یہ ایک جو نقطہ نظر ہے کہ تمام لوگ چاہے جتنے بھی طاقتور ہوں انہیں قانون کے سامنے آنا ہے، قانون کے برابر ہونا ہے، اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم نے امپلیمنٹ کیا ہے اس کی کوئی اور مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طرح کی مثال جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتی۔ جو ایک میں تصحیح کر دوں فلسطین کے معاملے میں، تصحیح نہیں بلکہ ایک انفارمیشن ایڈ کر دوں، اس وقت جو وزراء خارجہ انقرہ میں موجود ہیں وہ پاکستان، ترکی، فلسطین اور سوڈان کے ہیں، اور انڈونیشیا کے وزیر خارجہ بھی شاید وہاں پہنچ رہے ہیں، تو 5 مسلم ملکوں کے وزراء خارجہ جو ہیں وہ اکٹھے آگے نیو یارک جو ہیں وہ جائیں گے۔ یہ ایک اضافہ تھا اس انفارمیشن میں جو ابھی ایک تازہ ترین اطلاع ترکی سے آئی ہے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو جو ہے وہ ایڈ کر دوں۔ تو واپس رنگ روڈ کی طرف آتے ہوئے، یہ جو ایک معاملہ ہے رنگ روڈ کا، اس کی ابتدا 2017 میں ہوئی۔ یہ پروجیکٹ تو کچھ دیر پہلے کنسیو ہوا تھا، لیکن اس کی 2017 میں یہ منصوبہ بنایا گیا، اور یہ منصوبہ بڑا اچھا منصوبہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ راولپنڈی کے ارد گرد ایک سڑک بنائی جائے تاکہ جو ہیوی ٹریفک آتی ہے اس کو راولپنڈی کے اندر سے نہ گزرنا پڑے، بلکہ وہ ایک بائی پاس لے کر پنڈی کے شہر سے باہر چلی جائے، اور پنڈی جو روات کی طرف سے آتی ہے یا موٹر وے کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے موٹر وے پہ جانا ہے، آگے پشاور جانا ہے یا باقی جگہوں پہ جانا ہے، ان کو بھی اندر سے جو ہے وہ نہ گزرنا پڑے۔ 2018 میں یہ جنوری 2018 میں یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی جو پرپوزل ہے وہ الاؤ ہوئی، ابتدائی پرپوزل جو ہے وہ الاؤ 2017 میں یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا، 2018 میں اس کی جو ابتدائی الائنمنٹ ہے وہ اپروو ہوئی۔ اس کے بعد 2019 میں ہوا یہ کہ یہ سکیم شروع کیسے ہوا۔ یہ سکیم اس کی ابتدا یوں ہوئی معاملے کی کہ وزیر اعظم صاحب کو ایک انونیمس میسیج آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ میں انجینئر ہوں راولپنڈی میں کسی پروجیکٹ میں، اسی پروجیکٹ میں وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ لکھا کہ اس پروجیکٹ کی جو الائنمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اور خصوصاً اس میں جو سنگجانی
کا پوائنٹ ہے وہاں پر جو الائنمنٹ ہے اس کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا ہے کہ پیچھے سے تو گاڑیاں 120 کلومیٹر پہ آئیں گی، لیکن اس کو یہاں سے تنگ کر دیا گیا ہے کہ یہ 90 کلومیٹر کے اوپر رہ جائے. اور اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے یہ لکھا کہ یہ انجینئرنگ بلنڈر ہوگا کیونکہ اس سے ایکسیڈنٹ بہت بڑھ جائیں گے. اور یہ بات بھی صحیح تھی کہ اگر پیچھے سے سڑک چوڑی ہے اور آگے جا کے باریک ہو جائے گی تو اس سے لاہور میں کئی جگہوں پہ یہ جو ہمارے بنے ہیں انڈر پاسز وہاں پہ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں. اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک ابتدائی تحقیقات کا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا اس کی الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے. تو اس کے اوپر ان کو کہا گیا کہ نہیں جی کوئی الائنمنٹ تبدیل نہیں کی گئی. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ تحقیقات کا فیصلہ کیا اور جو ابتدائی فیکٹ شیٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی ہے بلکہ 29 کلومیٹر اس کو بڑھا دیا گیا ہے اٹک کی طرف. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں پہ بنی ہیں ان کو اس لوپ میں شامل کیا جائے. اس کے نتیجے میں یہ شاید میں خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا اور باقی کچھ لوگوں کی جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں جن کو خود تو ماشاءاللہ کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اپنے دور کے کسی اسکینڈل کے اوپر تحقیقات ہی کرا لیتے، وہ تنقید کر رہے تھے کہ اربوں روپیہ کھایا گیا کیونکہ انہوں نے وہ رپورٹ بھی پڑھنے کی زحمت نہیں کی. اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتہ ہوتا اربوں روپیہ کھایا نہیں گیا، اربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس اسکینڈل کے نتیجے میں. یہ اسکینڈل یہ نہیں ہے کہ اربوں روپیہ کھا لیا گیا، یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپیہ کھانے سے بچا لیا گیا. کیونکہ 29 کلومیٹر کا جو لوپ جس کے ذریعے یہ راولپنڈی رنگ روڈ تھی اس کو اٹک رنگ روڈ بنا دیا گیا، اس کے ذریعے ایک پوری جو نیا لوپ ایڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں 23 بلین روپیز کے قریب نئی لینڈ ایکویزیشن کی جانی تھی، جس میں اٹک کی جو بہت بڑی زمین ہے اس کو بھی شامل کیا جانا تھا. اور اس کے نتیجے میں ایک سرکاری خزانے کو تو نقصان یہ ابھی جو 2.3 بلین ایکویزیشن میں دیا گیا ہے لیکن وہ اس لیے نقصان نہیں ہوگا کہ وہ تو واپس ہو جائے گا. اس لیے اس میں کسی کو میں یہ کہوں گا پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو، جن کا تو خیر یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کرپشن وغیرہ، لیکن اگر آپ نے تنقید کرنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ رپورٹ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پوائنٹس پتہ ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ معاملہ ہے کیا. اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ الائنمنٹ تبدیل کی گئی. اس الائنمنٹ کا مقصد کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا اور اس الائنمنٹ کا مقصد یہ تھا کہ 29 کلومیٹر نئی سڑک اس میں ایڈ کر دی جائے تاکہ بعض جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو براہ راست فائدہ جو ہے وہ پہنچایا جا سکے. اب اس میں نہ تو زلفی بخاری صاحب کا اس رپورٹ میں کوئی تذکرہ ہے، نہ ہی غلام سرور خان صاحب کا کوئی تذکرہ ہے. سوشل میڈیا کے اوپر چونکہ پاکستان کے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ جب تک حکومت کے وزیر مشیر شامل نہ ہوں تو اسکیم کیسے ہو سکتا ہے، لہٰذا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے. زلفی بخاری ایک اوورسیز پاکستانی ہیں اور ان کے ننہال کی زمین، ان کے ننہال گاؤں کا جو زمین ہے اور جو توقیر شاہ صاحب ہیں وہ ان کی زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے. لیکن زلفی بخاری کا اس معاملے سے اس لیے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان کا جو توقیر شاہ صاحب کی فیملی ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، ان کی آپس میں کوئی جو ہے اس طرح کی کلوزنس نہیں ہے کہ جس میں وہ ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کرتے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی صرف پی ٹی آئی میں ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا، جس طرح سے اس سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے علیم خان نے ریزائن کیا، اس سے پہلے سبطین صاحب نے ریزائن کیا کہ میں یہ جو جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی ہیں میرا وہاں پہ رہنا مناسب نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفی بخاری صاحب نے ایک ہائی مورل گراؤنڈ لیا اور انہوں نے خود کو اس سے علیحدہ کیا. غلام سرور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے، انہوں نے پوری طرح، وہ اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں
اور میں اس کا ذمہ دار ہوں گا. لہٰذا یہ طے شدہ بات ہے کہ اس میں ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ بڑی واضح ہیں. اس میں پہلی بات، کسی کو پیسہ کھانے سے بچایا گیا ہے. یہ اسکینڈل جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اربوں روپے حکومت کے ڈوب گئے ہیں. یہ اسکینڈل یہ ہے کہ اربوں روپے حکومت کے بچا لیے گئے ہیں. جو وزیر اعظم صاحب کو شکایت ملی، اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور اس طرح سے ایک بڑا اسکیم ہونے سے بچ گیا. نمبر 2، جو ہمارے کوئی مشیر یا وزیر اس میں شامل نہیں ہے اور ابتدائی تحقیقات میں کسی قسم کا ان کا جو نام ہے وہ نہیں آتا. زلفی بخاری صاحب نے جو ریزائن کیا ہے وہ ایز اے مورل ہائی گراؤنڈ کیا ہے اور انشاءاللہ وہ اس سے میں جو ہے وہ سرخرو ہوں گے. اور مجھے یقین ہے جہاں میں ان کو جتنا میں ان کو ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، وہ جس قسم کے آدمی ہیں وہ بالکل اس معاملے میں وہ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ آئے گا نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب وزیر اعظم نے ایک ذمہ داری سے پوچھا کہ آپ نے الائنمنٹ چینج کی ہے، یا ان کو جو رپورٹ دی گئی اس میں پوچھا گیا، تو انہوں نے تو صاف کہہ ہی دیا کہ کوئی الائنمنٹ چینج نہیں کی گئی، اور اسی سے ہی پھر آگے جو معاملات ہیں وہ چلے اور وہ سامنے آ گیا. بہرحال اس کے اوپر اینٹی کرپشن کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اب اس کی مکمل تحقیقات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھے گا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے رپورٹ لے ڈاؤن کی جا رہی ہے جو 2019-20 کی پارلیمان کے اندر. الیکشن کمیشن میں ہمارا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے جو اصلاحات ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور EVM مشینز کو ہم لے کے آنا چاہتے ہیں. اس کے لیے آرڈیننس بھی جاری ہو چکا ہے. اس ہفتے اسپیکر صاحب اور ہماری جو پارلیمنٹری افیئرز منسٹری ہے وہ ہمارے جو پارلیمنٹری رپورٹرز ہیں ان کو اور جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو دعوت دے گی کہ وہ EVM مشینز کا خود مشاہدہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ مشین جو ہے وہ کس طرح سے دھاندلی روکنے میں محمد و معاون ثابت ہوگی. دیکھیے، جب پہلے الیکشن ہوئے 2018 میں تو جو اپوزیشن تھی اس کا کہنا تھا الیکشن اس لیے ہم ہارے ہیں کہ RTS بیٹھ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن اس لیے ہارے ہیں کہ بعض جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ پرچیاں لگا رہے تھے. پھر انہوں نے کہا ہم اس لیے الیکشن ہارے ہیں کہ فارم 46 اویلیبل نہیں تھے. اب آ کر 2 سال بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کی اس لیے ضرورت نہیں ہے الیکشن میں کہ یہ تو پری پول ریگنگ ہوتی ہے، پول والے دن تو ریگنگ ہی نہیں ہوتی. تو بہت بڑا ڈپارچر ہے اپوزیشن کا اپنے بیانیے سے، اپنے نیریٹو سے جو انہوں نے شروع میں لیا اس سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ RTS سسٹمز بیٹھے ہیں، ہم نے کہا اچھا بتائیے کن حلقوں میں بیٹھے ہیں. کوئی حلقہ وہاں پہ رپورٹ نہیں کیا گیا. پھر کہا گیا کہ نہیں وہاں پہ ہمیں فارم 45 46 نہیں ملے. ہم نے کہا اچھا بتائیے کون سے حلقوں میں فارم 45 46 نہیں ملے؟ ایک بھی فارم نہیں ملا. پھر کہا کہ نہیں ایکچولی وہاں پہ کئی جگہوں پہ اداروں کے لوگ جو ہیں وہ مورے لگا رہے تھے اور ہمارے پاس ان کی ویڈیوز ہیں. ہم نے کہا اچھا وہ ویڈیوز دے دیں کہاں پہ ہوا. وہ ویڈیوز جو ہیں کوئی نہیں ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن ہے. ہم نے کہا اچھا وہ ویڈیوز دے دیں کہاں پہ ہوا. وہ ویڈیوز جو ہیں کوئی نہیں ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ پنجاب میں کل 25 پٹیشنز جو ہیں وہ فائل ہوئیں. ان 25 میں سے 13 PTI کے لوگوں نے کی ہوئی تھیں. اور اگر آپ مارجنز دیکھیں جو PTI کے لوگ جن سے الیکشن ہارے، یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ہمیں وہ حلقے جہاں پہ ہم 5000 ووٹوں سے کم الیکشن کے اوپر الیکشن ہارے PTI کے لوگ، اگر ہم وہ حلقے جیتے تو ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے ووٹ جو ہے وہ بنا لیتے. اور یہ سارے معاملات اس لیے ہوئے کہ ہمارے ہاں جو الیکشن کا نظام ہے وہ شفاف ہونا چاہیے. کیا ہوتا ہے ڈسکا میں کیا ہوا، ابھی کراچی میں کیا ہوا، 5 بجے پولنگ ختم ہو جاتی ہے، صبح 7 بجے تک رزلٹ ہی نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر لے گئے ہیں، وہ بیلٹ باکس ادھر اٹھا کے لے گئے ہیں، وہ ادھر لے گئے ہیں. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کے آتے ہیں تاکہ اگلے 20 منٹ میں ادھر الیکشن ختم ہوگا، اگلے 20 منٹ میں آپ کے حلقے کا الیکشن ڈکلیئر ہو جائے گا. اگر آپ کے پاس اور سلوشن ہے، آپ اس کو نہیں مانتے تو وہ آپ وہ لے کے آ جائیے، ہمیں بتائیے کہ نہیں اس کو ہم نہیں مانتے. سو اس وقت جو اپوزیشن کی جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے اسپیشلی الیکٹورل ریفارمز کے اوپر،
وہ بہت نہ صرف غیر سنجیدہ ہے بلکہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صاف شفاف الیکشنز پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ نون لیگ تو خیر زندگی میں کبھی شفاف الیکشنز میں برسر اقتدار نہیں آئی، یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کو 1990 میں سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ انہوں نے منظم دھاندلی کی الیکشن میں، الیکشن جیتنے کے لیے۔ 1988 کا الیکشن بھی جس طرح سے اسلامی جمہوری اتحاد نے لڑا، 1990 کا الیکشن بھی جس طرح سے پی ایم ایل این نے لڑا، پھر 1997 کا الیکشن جس طرح سے نواز شریف صاحب نے لڑا، یہ سب کے سامنے ہے۔ میں وہ قصے کہانیاں کھولنا جو ہے وہ نہیں چاہتے، اور اس لیے یہ الیکٹورل ریفارمز پہ یقین نہیں رکھتے کہ ان کو لگتا ہے کہ جب بھی شفاف الیکشن ہوں گے تو ہم الیکشن ہاریں گے، لہٰذا یہ تو نہیں یقین رکھتے۔ لیکن منڈے سے ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی بحث کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور جو جمعے کا دن چونکہ اظہار یکجہتی فلسطین کا دن ہے، اور جمعے کو ہم نے پہلے تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کل پارلیمان نے جس طرح سے فلسطین کے حق میں ریزولوشن کی، وہ بھی ایک بڑا ایک زبردست بات تھی، اور اسی جذبے کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور جمعے کو ہم اس کے اوپر ایک مکمل پورا پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا۔ لیکن سوموار سے ہم اپنی جو الیکٹورل ریفارمز کی جو معاملہ ہے اس کو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں جو اسمبلی میں جو ہم رپورٹ لے ڈاؤن کریں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اسی چیز کو جو ہے وہ آگے لے کے آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ای وی ایم مشینز کے اوپر جو ڈیٹیل گفتگو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے جو ہے وہ کی کہ کس طرح سے آیا، پھر اس کے ساتھ ہمارا جو معاملہ تھا کہ دوسرا جو اصل پرابلم ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی، اوورسیز پاکستانی کو آپ ووٹ کی سہولت دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے۔ ہماری پوزیشن بڑی واضح ہے، ہم دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اوورسیز پاکستان اس آج کے دن کی اگر آپ ریمیٹنسز اٹھا کے دیکھیں تو تمام جو پچھلے ریکارڈز ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں ریمیٹنسز کے۔ اوورسیز پاکستانی ہماری معیشت کی بیک بون ہے، اور ہم ہر وہ سہولت ان کو دینا چاہتے ہیں جس کا وہ حق رکھتے ہیں، اور اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اپنی جو ایمبیسیز ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ آپ کے رویے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے بہتر ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم ایک کنٹینیوس پروسیس اختیار کر رہے ہیں امبیسیز کی جو پرسیپشن ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، اور جہاں پہ امبیسیز کی بارے میں پاکستانیوں کا تاثر آفیسرز کے بارے میں درست نہیں ہوگا، وہاں ڈیفینیٹلی ان کو جو ہے وہ کارروائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وزیر اعظم صاحب کی ایک بڑی واضح لائن ہے کہ جو ہماری ڈپلومیٹس ہیں، ہمارے جو امبیسیز ہیں، ان کو اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارا ایک آرڈیننس الیکٹورل ریفارم سے متعلق ہے، اوتھ لینے کا، ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بہت لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں، کئی سالوں پھر وہ حلف نہیں لیتے۔ اسحاق ڈار صاحب 2018 سے سینٹ کے میں الیکٹ ہوئے ہیں، لیکن اب 3 سال گزرنے کے بعد وہ مفرور ہیں اور وہ آ کے حلف نہیں لے رہے، اور پنجاب کی ایک سیٹ اس کی وجہ سے سینٹ میں کم ہے، جو کہ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ایک زیادتی کی بات ہے، اور اس لیے ہم یہ آرڈیننس لا رہے ہیں کہ اگر آپ 6 مہینے کے اندر حلف نہیں لیں گے، آپ کی سیٹ جو ہے وہ ویکنٹ ہوگی، اور آخری موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حلف لینا ہے کہ وہ حلف لے لیں، پھر ہم سے گلہ نہ کریے گا۔ اس کے ساتھ جو اچھی خبریں ہیں 2 میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو پاکستان میں ہم کہتے تو ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں، لیکن اس وقت گزشتہ سال جو موبائل فونز صارفین کی تعداد ہے وہ 167 ملین تھی، یعنی تقریباً 16 کروڑ تھی، جو 30 اپریل 2021 میں بڑھ کر 184 ملین تک، یعنی 18 کروڑ تک جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 77 ملین سے بڑھ کر 100 ملین پہ پہنچ گئی ہے، یعنی 10 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ پاکستان کو اگر آگے جانا ہے تو ظاہر ہے ہمارا جو سائنس، ٹیکنالوجی، علم، منطق، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے اپنا بنیاد رکھنی ہے، اور یہ موبائل فونز اور خصوصاً جو براڈ بینڈز کی میں جو اضافہ ہے یہ بہت ہی خوشکن ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آن لائن ایجوکیشن ہے وہ اس میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، اور جو بچے ہیں وہ اب آن لائن ایجوکیشن کے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے۔
اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایگریکلچر ہے اس میں آپ بہت ایک اچھی خبریں ہیں. اس میں تقریباً 1100 ارب روپیہ ہم نے دیکھا ہے کہ رورل اکانومی کے اندر گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں نہیں لاکھوں نئی نوکریاں جو ہیں وہ ہماری رورل اکانومی میں پیدا ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جو زراعت کے شعبے میں جو واضح بہتری دیکھنے میں نظر آئی ہے، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریکٹروں کی جو فروخت ہے اس سال، اس میں 55% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کسان کارڈز جو ہیں وہ ایشو کر رہے ہیں. اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو نئی پرپوزل جو ایگریکلچر منسٹری لے کے آ رہی ہے، وہ تقریباً 110 ارب روپیہ خرچ کرنا چاہتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر میں اگلے 3 سالوں میں، جس سے ایک بہت بڑا زرعی انقلاب آئے گا. خصوصاً جو لائف سٹاک سیکٹر ہے ہمارا، اس میں دودھ کی پیداوار کو وہ 5 گنا بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت ہی مربوط پلان جو ایگریکلچر منسٹری ہے وہ لے کے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کم آمدنی والے افراد کو گھروں کی تعمیر کے سلسلے میں جو معاونت دینے کا تھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انفارچونیٹلی بینکس جو ہیں، وہ جو بڑی امیر لوگ ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو تو بینک جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہے یا جو ہمارے جو ورکرز ہیں، ان کو سرو کرنے کے لیے بینکس میں اتنا رواج نہیں ہے. ہم نے ایک پورا بینکنگ کلچر چینج کرنے کی جو ایفرٹ ہے وہ لانچ کی ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو اخوت کا ماڈل تھا وہ بڑا کامیاب رہا. تقریباً 11,000 افراد کو، کم آمدنی والے لوگوں کو جو قرضہ ہے وہ دیا گیا، اور یہ مکمل ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے. اس کے ساتھ ہم بینکوں کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ کم آمدنی والے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہمارا جو قرض کا اسکیم ہے، قرض کی جو اسکیمیں ہیں اس میں لے کے آئیں، تاکہ عام آدمی دیکھیں. خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو جو 2/3 میجورٹی ملی، وہ اس لیے ملی تھی کہ خیبر پختونخوا میں غربت سب سے تیزی سے کم ہوئی، اور سب سے تیزی سے غربت تب کم ہوگی جب کہ عام آدمی جو لوور مڈل کلاس کا آدمی ہے اس کو ہم تگڑا کریں گے. اور یہی ہمارا انشاءاللہ موٹو بھی ہے کہ ان کی ہماری جو ترجیح ہے وہ کم آمدنی والے اور کمزور طبقوں کو ریلیف کی فراہمی ہے. اور اس میں ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ ہم کیسے اس کو جو ہے وہ بہتر ہم